بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا تھا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسرے کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزیر ہوئے اور سو گئے تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہے تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرط عز و عذب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد، ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر اندھا کرا کر تانبے کی صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگوں کے مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدس عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ و زاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مر جانے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعائیں مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتی ہی لوگوں پر ایسی بیت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرز بدنام ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنا ایک ساتھی یملیحا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر محض حیرت میں ہو گئے کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور آیا ہے۔ پھر یہ ایک دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوس زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس کا سکہ دیکھنے والا بھی باقی نہیں تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکے کا چلن بند ہو گیا ہے اور تم ابھی بھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ عقدہ حال بادشاہ کا کیا ہو جائے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوسی بادشاہ کا کیا حال ہے؟
حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزرے کہ اس نام کا ایک ہی بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ اس شخص نے کہا کہ ابھی کل ہی ہم لوگ اس کے خوف سے اپنا ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہے، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف اس شخص کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید میرا ساتھی گرفتار ہو گئے ہے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور